حج یہ بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاشقانہ عبادت ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرماوے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ وہاں حاضر ہونا یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہم عمرہ کے لیے گئے تھے ہماری نانی کے ساتھ، تو شیخ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت نے وصیت کی نانی کی خوب خدمت کرنا۔ کیا کہا؟ نانی کی خوب خدمت کرنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھنا، 2 طواف کم کرنا، 2 طواف کم کرنا، لیکن نانی کی خدمت اچھی طریقے سے کرنا۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے ہمارا وہاں پر حاضر ہونا۔ ہمارا حاضر ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو دل کے اندر میں طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر میں یہ طلب رہتی بھی ہے اور یہ تڑپ رہتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ وہاں کا دیدار کرا دے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ اور رہنی بھی چاہیے۔ تو خوش نصیب ہے وہ حضرات جسے اللہ تبارک و تعالی وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، اور بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جس کے پاس مال و دولت ہو، حج کر سکتا ہو، عمرہ کر سکتا ہو، اور وہ وہاں پر حاضر نہ ہو۔ وہ انسان بدبخت ہے۔ تو کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، دل کے اندر میں طلب بھی ہو، دل کے اندر میں تڑپ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو وہاں کی حاضری نصیب فرماوے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوں لکھا ہے، حدیثوں کے اندر میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے، چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، حج کا احرام باندھتا ہے، جب بندہ حج کا احرام باندھتا ہے اور احرام باندھتے وقت بندہ لبیک کہتا ہے، جب حج کا احرام باندھا جاتا ہے اس وقت لبیک کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف جتنی مخلوق ہوتی ہے وہ ساری مخلوق اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے۔ کہاں تک؟ زمین کی انتہا تک۔ مثلا میں نے حج کا احرام باندھا اور حج کا احرام باندھنے کے بعد میں نے لبیک کہا، تکبیر پڑھی جاتی ہے، لبیک پڑھا جاتا ہے، تو میری لبیک کو سن کر کے میرے بازو میں جو بھی مخلوق ہوگی، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ بھی لبیک کہتی ہے۔ اس کو سن کر کے اس کے بازو میں جو مخلوق ہوتی ہے وہ بھی لبیک کہتی ہے، اس کو سن کر اس کے بازو میں جو مخلوق ہوتی ہے وہ بھی لبیک کہتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں، اسی طریقے سے دائیں طرف اور اسی طریقے سے بائیں طرف۔ تو حج کا احرام باندھنے والا یا عمرے کا احرام باندھنے والا احرام باندھنے کے بعد جب لبیک کہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف کی پوری مخلوق اس کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوتی ہے۔
اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت. اور مزید آگے یہ لکھا ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے یا جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھرانے میں سے یا اس کے خاندان میں سے 400 آدمیوں کے حق میں سفارش کو قبول فرماتے ہیں. ایک دو آدمی نہیں، 400 آدمیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں. اس کی تو مغفرت ہوتی ہے. بندہ جب احرام باندھتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد جب یہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جب یہ نکلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے وفد کے اندر میں، اللہ تعالیٰ کی جماعت کے اندر میں شامل ہو جاتا ہے. اب یہ کس کا آدمی ہو گیا؟ اللہ کا آدمی ہو گیا. اب یہ اللہ کی جماعت کے اندر میں شامل ہو گیا. اگر کوئی انسان آ کر کے یہ کہے میں تو پی ایم کا آدمی ہوں تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ موٹو مانس چھے، انہی بیٹھک تو پی ایم ہاتے. اور حج کا احرام باندھنے والا، عمرے کا احرام باندھنے والا، وہ تو پی ایم کا بھی پی ایم ہے، اس کا آدمی ہے، اللہ کا آدمی ہے. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تو یہ اللہ کا آدمی ہو گیا. اللہ کے وفد کے اندر میں، اللہ کی جماعت کے اندر میں یہ شامل ہو گیا. اندازہ لگاؤ اللہ کی یہاں اس کی اتنی بڑی فضیلت ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے انعامات سے نوازتے ہیں. اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. پھر دوسرا انعام دیا جاتا ہے کہ اس کے تمام جائز تمنا اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرماتے ہیں. اس کی تمام جائز تمنا اللہ پوری فرماتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کے خاندان میں سے یا اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے حق میں اس کے سفارش کو قبول فرماتے ہیں. یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اٹھے گا اور وہ اپنے خاندان میں سے کسی آدمی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے خاندان میں سے ہے، یہ میرے گھر میں سے ہے، تو اس کی مغفرت فرما دے، تو اس کو معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی سفارش کے اوپر اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو معاف فرما دیں گے. تو ایسے کتنے آدمی؟ 400 آدمی. اور مزید آگے یہ لکھا ہے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو جس دن اس نے احرام باندھا ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو چاہے وہ احرام حج کا ہو، لیکن جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس دن کا جو سورج غروب ہوتا ہے وہ اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو لے کر کے غروب ہوتا ہے. یعنی اس کے سارے چھوٹے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. اور وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں.